نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ایک عظیم دن فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ فتح مکہ ایک ایسا عظیم دن ہے جس دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے اندر معاف کر کے بتا دیا، فرمایا جو بندہ معاف کرتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا۔ فتح مکہ ایک عظیم اہم تاریخی واقعہ ہے جو 8 ہجری 629 عیسوی میں پیش آیا، اور اس نے اسلام کی فتح کی راہ ہمواری کی۔ اسی دن کی اہمیت قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اور اس کی ذریعہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد اور فتح کی وعید کا یقین دلایا۔ قرآن میں فتح مکہ کا ذکر، سورۃ الفتح میں فتح مکہ کا واقعہ کا ذکر موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور مقام بلند کرنے کی خوشخبری دی۔ رب ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک کھلا اور واضح فتح دے دی تاکہ اللہ تمہارے پہلوں کی گناہ معاف کر دے، اور جو کچھ ہم نے آگے کیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہ آیات فتح مکہ کی خوشخبری دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائی۔ اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے بارے میں تم نے ڈرنا ہے اور اپنے غلاموں کے بارے میں ڈرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل ہو گیا۔ آج کا دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس آیات کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزا عظیمہ تک آیات نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت حزن اور ملال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نحر فرما دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیات نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہے جو مجھے روح زمین پر موجودہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اس آیات کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ ایمان والوں مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گی، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ یہ ہے، اس آیات میں جس فتح کی بشارت دی گئی اسی سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اسی سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اسے سارا واقعہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کوئی حلق اور کوئی قصرہ ہوا تھا، نیز آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ کعبے کی چابی لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصدہ فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سنہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعت پڑھی، عمرے کا احرام باندھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے احرام باندھا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جوفہ سے احرام باندھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی لشکر میں پانی بالکل باقی نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن میں دست مبارک ڈالا تو مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے۔ پھر سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو کیا۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ ہی نہ رہا۔ اوپر سے گرمی بھی بہت شدید تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
کنویں میں کلی فرمائی تو اس کی برکت سے کنویں کا پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہاں پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے۔ سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، تو آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ طائف کے بڑے سردار عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دست سے مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تبرک کے طور پر لے لیتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں پانی کے لیے۔ اگر کبھی لعاب دان حضور ڈالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ جسم اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا۔ اگر کبھی جدا ہوتا تو صحابہ کرام اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرماتے تو سب خاموش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا، میں فارس، روم، مصر کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا، ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ سارا واقعہ بیان کیا، بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو محبوب علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ وہ آقا علیہ السلام کی طرف میلی آنکھ دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کا عشق تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ، کہ صحابہ کس انداز سے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تم سب آزاد ہو، یعنی معاف کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کفار کو معاف کر دیا اور ان پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ فتح مکہ ایک عظیم فتح تھی جس کے بعد مکہ مکرمہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا اور یہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتے وقت نہ صرف کفار کو معاف کیا بلکہ شہر کی تقدس کا بھی احترام کیا۔ انہوں نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور وہاں اللہ کے ایک ہونے کی عبادت کا آغاز کیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مکے میں کسی قسم کی جنگ یا خون ریزی نہیں ہوگی، اور اس طرح مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی قوت کا اظہار ہوا۔ فتح سے قبل مکے میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تھا اس کا بدلہ نہ لیا گیا بلکہ ان کو معاف کیا گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے فتح کے بعد انتقام نہیں بلکہ معاف کرنا اور امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ عظیم دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔